آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ کیوں امام حسین سے رسول اللہ ہیں۔ اس بات کو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ نے ایک سلسلہ قائم کیا نبیوں کا۔ ہر نبی نے اس دنیا میں آنے کے بعد انسانی عقلوں کو ترقی عطا کی ہے۔ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، 6 سال میں اس کا ایڈمیشن آپ فرسٹ کلاس میں کرا دیتے ہیں۔ 20 سال میں اس کو انجینئر بننا ہے۔ 6 سال کی عمر میں انجینئرنگ کی کتابیں لا کے رکھ دیجئے، ماشاءاللہ سے 6 سال میں انجینئر بن جائے گا۔ بنے گا؟ نہیں بھئی، آج آپ کو بھی کچھ بولنا پڑے گا، ہاں یا نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مائنڈ ابھی اتنا میچیور نہیں ہوا ہے کہ وہ اتنی ہائی لیول کی کلاسوں کو، کتابوں کو کیچ کر سکے۔ انسان جناب آدم کے دور میں ابھی اتنی ترقی نہیں کر پایا ہے کہ وہ آگے کی کتابوں کو پڑھ سکے۔ وہ ابھی فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہے۔ جناب نوح کا دور آیا، اس کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہائی ہوا۔ جناب ابراہیم کا دور آیا، اب اس کا اسٹینڈرڈ اور ہائی ہوا۔ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ کا دور آیا، اسٹینڈرڈ اور ہائی ہوا ہے، لیکن ابھی آخری درجے تک نہیں پہنچا ہے۔ اب آخری پیغمبر کو اسی لیے بھیجا گیا کہ اب وہ ساری باتیں جو اللہ بھیجنا چاہتا ہے، یہ امت ان ساری باتوں کو سمجھ سکے۔ اس کے معنی ہے جناب آدم نے محنت کیا، جناب نوح نے محنت کیا، جناب ابراہیم نے محنت کیا، سارے نبیوں نے محنت کیا تاکہ آخری پیغمبر دنیا میں آئے تو سارا پیغام انسانوں تک پہنچایا جا سکے۔ سارے نبیوں کی محنتیں انتظار کر رہی ہیں کہ پیغمبر آ کر پیغام پہنچا دیں۔ سارے نبیوں کی زحمتیں اور محنتیں مکمل ہو جائیں اگر آخری پیغمبر بھی آ کر پیغام پہنچا دے۔ آخری پیغمبر نے آ کے پیغام پہنچا دیا، لیکن اگر کچھ دنوں کے بعد وہی پیغام پھر مٹایا جانے لگ جائے۔ ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ پیغمبر نے نماز جمعہ کو جمعے کے دن رکھا تھا، کوئی بدھ کو پڑھانے لگ جائے۔ اس کے معنی ہے کہ اسلام کو بدلا جا رہا ہے۔ رسالت مآب نے جس انداز میں قرآن مجید کی آیتوں کو رکھا تھا انہیں بدلا جانے لگ جائے، پیغام تبدیل ہونے لگ جائے، اور اب کوئی ذات آ کر نام پیغمبر کو بچا لے، اللہ کے رسول کو بچا لے، اسلام کو بچا لے، شریعت کو بچا لے، تو پھر اس حسین کی ذات کو میرا کروڑوں سلام کہ سارے نبیوں کی زحمتیں مکمل ہوئی ہیں آخری نبی کی بنا پر، اور آخری نبی کا نام بچا ہے حسین کی بنا پر۔ نہیں ابھی رک جائیے، آخری جملہ بھی سن لیجئے۔ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا عیسیٰ روح اللہ۔ کیوں؟ جناب عیسیٰ سے کیا تعلق ہے؟ جناب موسیٰ سے کیا تعلق ہے امام حسین کا؟ جناب ابراہیم سے کیا تعلق ہے؟ جناب آدم سے کیا تعلق ہے؟ ان سب سے امام حسین کا یہی تعلق ہے کہ جو پیغام انہوں نے پہنچایا تھا اس پیغام کو حسین نے بچایا ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ اللہ یا رسول اللہ، تو اب یہ نہ سوچئے کہ آج صرف ہم اور آپ خوشی منا رہے ہیں۔ جناب آدم خوش ہیں، جناب نوح خوش ہیں، جناب ابراہیم خوش ہیں، جناب عیسیٰ خوش ہیں، جناب موسیٰ خوش ہیں، جناب یحییٰ خوش ہیں، جناب یوسف خوش ہیں، سارے انبیاء خوش ہیں۔ تو اب اگر آج سارے انبیاء خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں تو اس کے معنی ہے اللہ کی بارگاہ سے آنے والے آج خوش ہیں۔ اور اگر آج کی رات کوئی ناراض ہو جائے تو آدم خوش ہیں، اس کے معنی کہ ناراض ہونے والا شیطان ہے۔ ابراہیم خوش ہیں، اس کے معنی ہے کہ ناراض ہونے والا نمرود ہے۔ موسیٰ خوش ہیں، اس کے معنی کہ ناراض ہونے والا فرعون ہے۔ پیغمبر خوش ہیں، اس کے معنی ہے کہ ناراض ہونے والا ابو جہل، ابو لہب ہے۔ اگر امیر المؤمنین خوش ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ان کے مقابل والے ناراض ہیں۔
اگر جناب سیدہ خوش ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ان کے دشمن ناراض ہیں، اگر امام حسن خوش ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو ستانے والے ناخوش ہیں، اگر امام حسین کے آنے سے سبھی خوش ہیں تو ناراض ہونے والا یزید ہے۔ یہ تو بالکل دو دو چار والی بات ہے۔ تو ہمیں آج خوش ہونا ہے یا آج خوش ہونا ہے؟ اس لیے کہ آج کی شب برکتوں کی شب ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں سورہ احقاف آیت نمبر 18۔ یہ سارے جوان جتنے یہاں پر موجود ہیں، بزرگان واقف ہیں، سارے جوان اس آیت کو لکھیں اپنے پاس۔ کون سی سورہ احقاف کی آیت نمبر 18۔ سورہ احقاف آیت نمبر 18۔ یہ سارے جوانوں کو آج لکھنا ہے اور اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے، دعاؤں میں پڑھنا ہے۔ یہ امام حسین کی دعا ہے کہ جو امام حسین نے پڑھا بعد میں ہے، قرآن میں اللہ نے پہلے اتارا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ میری محفل کے بعد زیارت کون پڑھے گا مجھے نہیں پتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زیارت پڑھنے والے کو بھی نہ پتا ہو، لیکن اللہ کو پتا ہے۔ اللہ نے امام حسین کی دعا کو امام حسین کے دنیا میں آتے ہی قرار دیا۔ کیا دعا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسانوں کو ہم نے وصیت کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، ماں اور بچے کے درمیان 30 مہینے کا ساتھ ہے۔ 24 مہینے ماں کی آغوش میں رہے گا، اور کتنے دن ماں کے شکم میں رہے گا؟ 9 مہینے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 سال ماں کے آغوش میں اور 30 مہینے ماں کا ساتھ ہے، تو 30 میں سے 24 مائنس کریں کتنا ہو جائے گا؟ 6 مہینہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بچہ 6 مہینے ماں کے شکم میں رہتا ہے۔ صرف 2 بچے جناب یحییٰ اور امام حسین، یہ اپنی والدہ کے شکم میں 6 مہینے رہے ہیں۔ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر جب دنیا میں آیا یہ بچہ، قرآن کہتا ہے کہ جب یہ 40 سال کا ہوا تو اب دعا کرتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اور اپنے والدین کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤں۔ یہ امام حسین تعلیم دے رہے ہیں، صرف اپنی نعمتوں کا شکر نہ بجا لاؤ، والدین کی نعمتوں کا بھی شکر بجا لاؤ۔ آج اگر والدین کی بنا پہ زندگی ہے تو زندگی کا شکریہ یہ ہے کہ والدین کو بھی تھینک یو بولو۔ آج کی رات والدین کو بھی شکریہ کہنے کی رات ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ سارے جوان اس دعا کو آج کی رات سے پڑھنا شروع کریں۔ کیا اس کے بعد جملہ ہے؟ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اور اپنے والدین کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، اور ایسے عمل کی مجھے توفیق دے کہ میں جب انجام دوں تو تو راضی ہو جائے۔ باس راضی ہو جائے یہ نہیں ہے، پڑوسی راضی ہو جائے یہ نہیں ہے، دوست راضی ہو جائے یہ نہیں ہے، ڈونر راضی ہو جائے یہ نہیں ہے۔ کون راضی ہو جائے؟ ترضا ہو تو، اے میرے پروردگار راضی ہو جائے۔ سارے عمل کی بنیاد یہی ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ سنیں گے آپ، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے میرے پروردگار میری نسل کو، میری جنریشن کو نیک اور صالح بنا دے۔ یہ امام حسین کی دعا ہے۔ بس یہی فرق ہے، ہم کو حکم ہے کہ یہ دعا کرو، امام حسین نے بھی یہ دعا پڑھی، لیکن ایک فرق ہے، امتی یہ دعا پڑھتا ہے تو اولاد نیک بنتی ہے، امام حسین یہ دعا پڑھتے ہیں تو اولاد امام بنتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد فرق انی تبت
الیک، اے میرے پروردگار میں تیری بارگاہ میں واپس آ رہا ہوں، اور اس کے بعد فإنی من المسلمین، اے میرے پروردگار میں تیرے سامنے سرنڈر ہو جانے والا ہوں۔ مکمل تسلیم اگر اللہ کے سامنے کوئی ہو سکتا ہے تو امام حسین، اور اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اس دعا کو ضرور پڑھیں، اپنے لیے، والدین کے لیے، اور اولاد کے نیک بننے کے لیے۔ خاص طور سے والدین یہ دعا پڑھیں تاکہ اولاد نیک بنے۔ سورہ احقاف کی کون سی آیت تھی؟ 18 جس کو کہتے ہیں۔ اس دعا کو ضرور پڑھا کیجیے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں سرکار سید الشہداء کی عظمت کیا ہے۔ سرکار سید الشہداء کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کچھ ہونے لگے تو امام حسین کو برداشت نہیں، لیکن اس کے مقابل، بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ سبھی کی، جتنے مومنین یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس کے مقابل اخلاق بے پناہ نرم تھا امام حسین کا۔ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں، نہیں پتہ آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، جو لوگ ذرا سا زیادہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہ سخت مزاج ہوتے نہیں نارملی، اور جو نرم مزاج بن جاتے ہیں وہ شریعت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عجیب ہے ہمارے وہاں، نرم مزاجی کا عالم کہ ارے چھوڑو، نرم ہے، ارے کوئی بھی کھلاتا ہے کھا لو، حرام حلال کچھ بھی کیا فرق پڑتا ہے، یہ نرم مزاجی ہے۔ شریعت پامال ہو جائے لیکن نرم مزاج ہے۔ ادھر سخت مزاجی کیا عالم ہے، شریعت کی پابندی بہت زیادہ، بڑے سخت ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ محفل خراسان میں بھی آ رہے تو فرش نجس تو نہیں ہے، ارے بھائی محفل میں آئے ہو۔ کچھ لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ جو بیلنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، شریعت کی پابندی بھی ہو، نرم مزاجی بھی ہو۔ اب آپ سنیے امام حسین کا عالم کیا ہے۔ مدینہ طیبہ ہے اور 4 ایسے چھوٹے چھوٹے بچے، 5 سال 6 سال، ہماری بس میں چھوٹے بچے ہیں، سنیں آپ، 5 سال 6 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے گھر کے دروازے پہ بالکل ٹوٹا پھوٹا دروازہ، ٹوٹا پھوٹا گھر، دروازے پہ چھوٹا سا کپڑا بچھائے ہوئے، اس پہ سوکھی روٹیاں رکھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے جا رہے ہیں۔ اچانک ان بچوں نے دیکھا کہ کائنات کا سب سے حسین ترین انسان، بڑے خوبصورت ہیں امام حسین، سب سے زیادہ حسین و جمیل انسان آ رہا ہے۔ کھڑے ہو گئے جلدی سے، مولا حسین آپ کہاں؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ مولا بس اتنی درخواست ہے کہ آئیے اور میرے دسترخوان پر بیٹھ جائیے۔ کہاں تو وہ بلندی کہ ملائکہ کی بزم میں امام حسین کا نام احترام سے لیا جائے، اور کہاں وہ بالکل فقیر بچے، غریب بچے، جن کا نہ لباس اچھا، نہ گھر کا دروازہ اچھا، نہ زمین پہ کوئی فرش، امام حسین بیٹھ گئے ان کے ساتھ۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اخلاق۔ ہمارے وہاں تو اگر کوئی نیاز میں بھی بلاتا ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بلڈنگ کیسی ہے، ہائی سوسائٹی والا ہے یا، یہ ہے نا ڈیفرنس ہمارے وہاں۔ سامنے آدمی آیا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، ہاں اچھا ہے بھائی ہم ملنا پسند کریں گے۔ سامنے آدمی آیا ہے، اچھے لباس نہیں، ارے چھوڑو مانگنے آیا ہوگا، یہی تو ہوتا ہے نا۔ یہ مومن کی توہین ہے۔ اگر پتہ ہے کہ سامنے والا مومن ہے تو اس سے بے رخی سے ملنا یہ اس کی توہین ہے۔ امام حسین کا اخلاق یہ ہے، بچے ہیں لیکن دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ بچوں نے ایک اور درخواست کر دی، مولا بس اتنا اور کر دیجئے کہ ہمارے ساتھ آپ بیٹھ گئے، بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ آپ کو اس کا اجر دے، مولا بس اتنا کر دیجئے کہ ہمارے دسترخوان سے کچھ کھا لیجئے، بہت بڑی برکت ہو جائے گی۔ پھر شریعت سامنے آ گئی، اخلاق تھا، اب شریعت سنیے۔ امام حسین صاف کہہ دے میں نہیں کھاؤں گا تمہارے دسترخوان سے، نہیں، اخلاق دیکھیں، شریعت اور اخلاق ایک ساتھ۔ امام حسین نے فرمایا بچوں تم نے مجھے بلایا، میں تمہارے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، لیکن اب تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ میں کھا لوں تو میں نہیں کھا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کھانا اللہ نے آل رسول پہ صدقے کی بنا پہ حرام کیا ہے۔ اتنی آسانی سے شریعت کا مسئلہ سمجھا دیا۔ یہ ہے اخلاق امام حسین۔ اب دیکھیے اخلاق، اب کرم بھی سن لیجئے۔ امام حسین بیٹھے ہیں، بچوں نے سوکھی روٹی توڑی، جو کھا سکتے تھے پانی میں ڈبو کے کھا لیا۔ اس کے بعد جیسے ہی بچوں نے ہاتھ اٹھایا
مولا فرماتے بچوں تم نے بلایا میں آ گیا، اب میں تم بچوں کو دعوت دیتا ہوں آؤ میرے ساتھ گھر چلو۔ اس سے بڑی کیا خوش نصیبی، امام حسین اپنے گھر بلا لیں۔ بچے تو خوشی خوشی دوڑتے گھر کے اندر گئے، خبر دیکھے کہ ہم جا رہے ہیں، رسول کے بیٹے کے گھر جا رہے ہیں۔ بچے امام حسین کے پیچھے پیچھے، امام حسین بڑی محبت سے بات کرتے ہوئے ان بچوں کو لے کے اپنے بیت الشرف آئے، اپنے غلام کو حکم دیا کہ گھر میں جو کھانا ہے لے کے آ جاؤ۔ کھانا رکھا گیا، کہا بچوں کھا لو کھانا۔ آج ان بچوں کو اچھا کھانا، صحیح کھانا، مناسب کھانا نہ جانے کتنی مدت کے بعد ملا تھا۔ بچوں نے آرام سے اچھے سے کھانا کھایا۔ اب یہاں پر امام حسین بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھا رہی ہیں۔ یہ بھی غور کیا آپ نے؟ ہمارے وہاں تو اگر کوئی غریب آ گیا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، امام حسین خود بیٹھ کر ساتھ میں کھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اندر سے ان چاروں بچوں کے لیے لباس لے کے آؤ۔ لباس لایا گیا، ان بچوں کو اب جو لباس دیا جانے لگا انہوں نے سر جھکا لیا، مولا ہم تو بڑے شرمندہ ہیں آپ سے، ہم نے تو آپ کو سوکھی روٹی پر بلایا اور آپ نے اتنا اچھا کھانا کھلایا، ہم نے وہ بالکل معمولی سے کپڑے کے دسترخوان پہ بلایا اور آپ نے کپڑے جا کے دے دیے۔ مولا نے اب دیکھیے دل رکھنا ہے، بچوں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آج کی سب سے اہم پیغام یہی ہے، مؤمنوں کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ سنیں گے آپ، امام حسین نے بچوں کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ بچوں میں کچھ بھی تمہیں دے دوں لیکن جو تم نے دیا تھا اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے پاس جو کچھ تھا اس میں سے کچھ دیا ہے، تم نے تو تمہارے پاس سب کچھ جو کچھ بھی تھا وہ سب میرے لیے پیش کر دیا تھا۔ یہ دل رکھ رہے ہیں بچوں کا۔ امام حسین بچوں کا بھی دل توڑنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے اخلاق ہے امام حسین۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں اگر کوئی مومن ہے اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ کرم ہے امام حسین۔ شریعت بھی ہو اخلاق بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ میں ہونا چاہیے۔ شریعت کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر اخلاق چھوڑ دیا جائے، اخلاق کے یہ معنی نہیں ہے کہ شریعت چھوڑ دی جائے، دونوں کو ساتھ میں لے کے چلے گا انسان تو سچا حسینی بن جائے گا، واقعی طور کے اوپر امام حسین کا چاہنے والا بن جائے گا۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، امام حسین اس روئے زمین پہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے، یہاں سے میں توجہ چاہوں گا آپ کی، امام حسین اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جن کا مقابلہ اس امت سے نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یزید نے سن 60 ہجری میں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تاریخ گزری ہے 28 رجب المرجب، امام حسین کے پاس یہ پیغام کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگا، اور اس وقت تک ساری امت بیعت کر چکی تھی۔ ووٹ کے سامنے تو ہم لوگ سبھی جانتے ہیں ووٹ میں کس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کو مثلا 70% 70% ووٹ مل گئے، وہ جیت گیا، 30% پبلک نے کسی ایک کو ووٹ دیا تھا جو ہار گیا۔ یہ جب جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ان لوگوں کے بیچ آتا ہے جو 30% ہیں، کیا کہتا ہے؟ تمہارا کام نہیں کروں گا، تم نے ووٹ نہیں دیا تھا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہی تو تم نے ووٹ نہیں دیا، میں تمہارا کام نہیں کر، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو 70 اور 30 ہے، اگر 80 اور 20 ہو جائے تو 80 والا 20 کوئی ویلیو دے گا، 90 اور 10 ہو جائے تو اب تو اور ویلیو گھٹ گئی 10% کی۔ اچھا اور کم کے 99 اور 1% ہو جائے، اب بتائیے، وہ 99 تو ایک سے بات بھی کرنا پسند نہیں ہے۔ تمہاری کیا وقت بھائی، تم نے ووٹ کہاں دیا تھا مجھے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عجیب ہے، کل کربلا سے پہلے یزید کو 99% ووٹ مل چکے تھے، اور ایک اکیلے امام حسین کے ووٹ کی اہمیت یزید کی نگاہ میں اتنی تھی کہ وہ بار بار آدمی بھیج کر کہہ رہا تھا، اے رسول کے بیٹے آپ کو بیعت کرنی ہوگی، آپ کو بھی ووٹ دینا ہوگا۔ یعنی اس کے معنی ہے 99 کے مقابل ایک اکیلے امام حسین کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ یزید جانتا تھا ساری امت بیعت کر لے پھر بھی خلیفہ تب بنے گا جب حسین بھی مان لیں گے۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ اور اس
اور ادھر امام حسین نے بھی پیغام دے دیا کہ سر کاٹا جا سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے سر جھکایا نہیں جا سکتا. یہ پیغام بڑا اہم ہے. ظالم کے سامنے جھکے گا نہیں سر، قلم ہو جائے گا. اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. حسینی جھکتا نہیں ہے، سر کٹاتا ہے. امام حسین کی ذات گرامی قدر کا سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ انسانوں کو سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھا دیا. سر جھکے گا تو عزت چلی جائے گی، سر قلم ہو جائے گا تو عزت باقی رہ جائے گی. اور یہ عجیب ہے، یزید جیت گیا دنیا کہتی ہے معاذ اللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام حسین جیتے ہیں، یزید نہیں جیتا ہے. کیوں؟ آپ اگر غور کریں، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک نے کہا یہ تمہاری جیب میں موبائل ہے، یہ میرا ہے اور میں لے کے رہوں گا. اس نے جلدی سے موبائل کو چھپا لیا، اور اس نے جو سامنے والا کہہ رہا تھا موبائل کو لینا ہے، اس نے رومال چھین لیا، اس نے چشمہ چھین لیا، اس نے گھڑی چھین لیا، اس نے شوز اتروا لیے، سب چھین لیا. لیکن اب جب وہ انسان کے جس کا موبائل لینا تھا وہ موبائل لے کے باہر نکل رہا ہے تو کیا کہے گا؟ چھیننے والا جیتا یا موبائل کو بچا کے لے جانے والا جیتا؟ کہا نہیں، اگر چھیننے والا وہ چھین لیتا کہ جس کو لینا چاہ رہا تھا تب تو وہ جیتتا. سب لے لیا لیکن موبائل ہی نہیں لے پائے تو پھر یہ نہیں جیت پایا ہے. بس اب میں آپ کے ذہنوں تک جملہ پہنچا رہا ہوں. شام اگر امام حسین کا ہاتھ گیا ہوتا تو یزید جیت جاتا. کیا مانگا تھا؟ سر نہیں مانگا تھا، امام حسین کا ہاتھ مانگا تھا. شام سر گیا ہے لیکن ہاتھ نہیں گیا ہے. اس کے معنی ہے سب کچھ لے لیا لیکن امام حسین سے بیعت نہیں لے پایا ہے. حسین جیت گئے، یزید ہار گیا. بس مجھے جملہ کہنے دیجئے، وہ تو تب پتا چلا. امام حسین مدینے میں تھے تب تو خط لکھا تھا کہ بیعت لے لو، لیکن جب سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، 61 ہجری میں ایک سال کے بعد یہی سامنے وقت کا حسین کھڑا ہے، تخت پر یزید بیٹھا ہے. اب یزید کی ہمت نہیں ہوئی کہ حسین کے بیٹے سے کہے کہ اب آپ کو بیعت کرنا پڑے گی. کوئی ایک جھوٹی تاریخ بھی آپ دکھا دیں کہ جس میں یزید نے کہا ہو کہ اے سید سجاد آپ کو بیعت کرنا پڑے گی. یہ یزید کا سید سجاد سے بیعت کا مطالبہ کرنا بتا رہا ہے. یزید جانتا تھا یہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جو سر کٹا تو سکتے ہیں، جھکا نہیں سکتے ہیں. صلوات بیت محمد والے محمد. کم نہیں ہوتی. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. انشاءاللہ انشاءاللہ تنی ہے. مل جل کے پھر سے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. امام حسین نے، بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دی، میں جلدی مکمل کر رہا ہوں، بات کو مکمل کرنا ہے وقت کے اندر. سرکار سید الشہداء نے آج انسانیت کو بچایا ہے. آج انسان اگر سربلندی کے ساتھ زندہ ہے تو یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. امام عطا کرتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، مانگنے والا چاہیے. اسی مدینہ طیبہ میں ایک نصرانی عیسائی طبیب کچھ دنوں کے لیے آیا تھا، طبابت کرتا تھا. طبیب یعنی ڈاکٹر، طبیب یعنی ہاں متوجہ ہے نا. یہ ڈاکٹر تھا جو مدینہ طیبہ میں اس کی ڈسپنسری تھی. اس نے سنا کہ مدینے میں ایک بہت کریم انسان ہے. بس میں نے ختم کر دیا، سنیں آپ. ایک بہت کریم انسان ہیں، ان کا کرم یہ ہے کہ جو مانگو دے دیتے ہیں. کون؟ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اس نے کہا میں آزماؤں گا، ایسے تو نہیں مانوں گا، آزماؤں گا. اتفاق یہ ہے کہ اس نے جس دن یہ فیصلہ کیا کہ آزمائے گا، اسی دن ایک بچہ 7-8 سال کا اس کے پاس آیا کہ میری ماں بہت شدید بیمار ہے. کیا ہوا؟
بتایا کہ یہ بیماریاں ہیں, مجھے تمہاری دوا چاہیے. کہ ایک طریقے سے دوا بنے گی, کیا؟ کہ گھوڑے کا جگر لے آؤ. گھوڑا اس دور میں آج کے دور کی BMW ہے, سب سے مہنگا جانور ہوتا تھا, سب سے مہنگی سواری ہوتی تھی. بچہ گھبرا کے, غریب بچہ تھا, میں کہاں سے لاؤں گا؟ کہ کون سی مشکل ہے, کوچے بنی ہاشم میں چلے جاؤ, مدینے والے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک حسین رہتی ہیں, بڑے کریم ہیں, جاؤ ان سے لے آؤ. بچہ آیا امام حسین کے پاس کہ مولا میری ماں کی زندگی کا سوال ہے, گھوڑے کا جگر چاہیے. مولا نے غلام سے کہا سبل جاؤ, گھوڑے کو کاٹو, ذبح کرو اور اس کے جگر لا کے اس بچے کو دے دو. لایا گیا, جگر دے دیا گیا. آیا طبیب کے پاس, یہ لیے جگر. لے آئے, کہاں لے آئے, کہاں سے لائے؟ کہا جہاں تم نے بھیجا تھا. کہ لیکن یہ والا جگر کام نہیں آئے گا, تم ایسے گھوڑے کا جگر لائے ہو کہ جو سفید نہیں تھا, سفید گھوڑے کا, وہ اور مہنگا ہوتا ہے, سفید گھوڑے کا چاہیے. پھر آیا واپس, پھر امام حسین سے کہا, پھر امام حسین نے گھوڑے کا, دوسرے گھوڑے کا جگر اس کو دیا. پھر آیا, کہ لے آئے, کہاں؟ کہ لے آئے, کہاں سے لائے؟ وہیں سے لائے. کہتا نہیں یہ والا گھوڑا نہیں, وہ گھوڑا ہو جو مصر کا گھوڑا ہو. اس زمانے میں مصر کے گھوڑوں کی اپنی اہمیت تھی. لے کے آؤ. پھر آیا, پھر امام حسین کے پاس. اس طرح سے 7 گھوڑے ذبح کیے گئے, اور 7 گھوڑوں کے جگر جب سامنے رکھے ہوئے تھے, اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اپنے 7 گھوڑوں کو قربان کر دے. کہ بچے سے کہا چلو میں دیکھوں کہ واقعی گھوڑے ذبح ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں. آیا, امام حسین کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا, کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے گھوڑے ذبح کیے ہیں. کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں طبیب ہوں. امام حسین نے اپنے غلام کے ساتھ بھیج دیا استبل میں کہ جاؤ دیکھو وہاں پہ گھوڑے ہیں. جب وہ امام حسین کے اس استبل میں آ کے 7 گھوڑوں کو اس نے دیکھا, یقین پیدا ہو گیا کہ ہاں امام حسین کا کرم اتنا زیادہ ہے. وہ وہاں سے واپس آیا, کہتا ہے کہ مولا اس بچے کی ماں کا علاج تو میں کر دوں گا, اس کو شفا مل جائے گی, لیکن آج میں آپ کے ہاتھوں پہ اپنے مذہب کی بیماری کا بھی علاج کرنے آیا ہوں. میں آپ کے ہاتھوں پر آج ایمان لے کے آتا ہوں, اس لیے کہ آج تک میں نے اتنا بڑا کریم کوئی دنیا میں نہیں دیکھا کہ اپنے گھوڑوں کو قربان کر دے. اور اس کے بعد امام کے ہاتھوں پر اسلام اور ایمان لے کے آیا, اور امام نے کہا کہ اتنا ہی نہیں, آؤ میں تمہیں کچھ اور بھی دکھاؤں. امام کے ساتھ وہ طبیب آیا. امام نے اپنے استبل میں پہنچنے کے بعد وہ جو 7 گھوڑے زمین پہ ذبح پڑے ہوئے ہیں, جس گھوڑے پہ امام نے اپنے دست مبارک کو رکھا, وہ گھوڑا اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا. بغیر جگر کے زندہ گھوڑے دنیا نے آج تک نہیں دیکھا تھا, یہ خود ایک معجزہ ہے. اب جو امام نے ان گھوڑوں کو زندہ کیا, وہ کہتا ہے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ صرف آپ عطا کرنا جانتے ہیں, لیکن آج پتا چلا کہ جب آپ عطا کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز کم بھی نہیں ہوتی ہے. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. بس یہ سرکار سید الشہداء کا کرم ہے, احسان ہے, اور آج کی رات ہم سبھی کو آقا کی بارگاہ سے لینا ہے. آئیے چلیے اس عظیم الشان بارگاہ میں, محفل شاہ خراسان کہ جہاں پر آپ سبھی تشریف فرما ہیں, اس عظیم الشان بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کا واسطہ دے کر دعا کریں. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار امام حسین کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سبھی کو وارث حسین کے مخلص خدمت گزاروں میں قرار فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو امام حسین کے جشن میں شریک ہیں, ان کی تمام دعائیں قبول فرما. پروردگار ہم سبھی کو اس دنیا میں امام حسین کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگار میدان محشر میں امام حسین کی شفاعت عطا فرما. پروردگار ان بدلتے ہوئے حالات میں تمام مؤمنین کو امام حسین اور وارث حسین کی پناہ میں محفوظ فرما.
پروردگار تمام مؤمنین کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، پروردگار ہم سبھی کو عاقبت بخیر فرما، پروردگار ہم سبھی سے ہمارے آقا اور مولا امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما، پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں ان سبھی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کے گھروں میں اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح قرار فرما، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کی شادی کے اسباب فراہم فرما، پروردگار اس قوم کا سر ہمیشہ بلند فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین جو آج کی شب تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں خدا را ان تمام مؤمنین کی دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار ہم کو اور ہماری نسلوں کو امام حسین کی ولایت عطا فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین کے جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما، خاص طور سے جن مؤمنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما، پروردگار ہم سبھی کے والدین کو اپنی حفظ و پناہ میں محفوظ فرما، اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں امام حسین کے جوار میں جگہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔